پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں بڑھا ہوا تھا۔ ایسے میں دھندلی آنکھوں سے یاہیر نے موبائل کی اسکرین پر زوریہ کی فیس بک کی تصویر دیکھی تھی۔ کچھ بہت زور سے اندر ٹوٹا تھا جب اسے کسی اور کے ساتھ قریب کھڑا دیکھا تھا، مگر نم آنکھوں کی خاموشی کافی تھی سمجھانے کے لیے۔ اس نے گہرا کش بھرا تھا اور آنکھوں کے سامنے دھواں سا بھر گیا تھا۔ وہ دھواں چھٹا تو سامنے وہ چمکتی ہوئی راہ تھی۔ وہ شاید کوئی فارم ہاؤس تھا جہاں وہ مخصوص آفس والوں کی پارٹی چل رہی تھی۔ ہر طرف دھواں، رنگین لائٹس، کبابوں کی خوشبو اور کولڈ ڈرنکس کھلنے کی آوازیں اور تیز میوزک موجود تھا۔ ہر طرف رنگ و نور تھا۔ ایسے میں اس کی نگاہ ایک دم سے سامنے سے آتی زوریہ پر پڑی۔ وہ شاکنگ پنک کلر کی شارٹ جیکٹ اور بیل باٹم کے ساتھ ملٹی کلر کی ٹاپ میں ملبوس تھی۔ پل بھر کو یاہیر کو لگا جیسے سارے کائنات کا حسن سمٹ کر اس لڑکی میں اتر گیا ہے۔ اس کے بال گولڈن براؤن ٹائی کے ساتھ پشت پر کھلے ہوئے تھے اور آگے کے لیزر سامنے کندھے پر جھول رہے تھے۔ وہ اس بار کاؤنٹر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ پارٹی کا تھیم نائٹ ہے، تب ہی سب سیاہ پہن کر آئے ہیں۔ تم گلیکسی کیوں بن کر آ گئی ہو؟ اس نے کہا تو زوریہ نے ایک نگاہ پارٹی پر ڈالی۔ ہر طرف سیاہ رنگ ہی تھا سوائے ان دونوں کے۔ وہ سفید کلر کی ڈھیلی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملوث تھا۔ انداز سے ذرا بھی نہیں لگتا تھا کہ پارٹی میں شامل ہونے آیا ہے۔ خیر، رات تو ہر سو پھیلی ہوئی ہے، پر اسٹار ڈسٹ بھی تو ہونا تھا نا کوئی۔ کہکشاں تو پھوٹتی ہی رات میں ہے، اس لیے سب رات بن رہے تھے تو میں نے سوچا میں کہکشاں بن جاؤں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں آؤٹ آف تھیم ہو گئے؟ زوریہ نے پوچھا۔ آؤٹ آف تھیم؟ میڈم جا کر ذرا مطالعہ سے پوچھیں، ابھی چاند کہہ کر گئی ہے مجھے۔ زوریہ کا منہ بنا۔ ہاں، اسے کہہ دیتے کہ میں چاند ہوں، بس تم گرہن لگ جاؤ مجھے۔ وہ جل کر بول کر وہاں سے ہٹی اور وہ ہنسا اور اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اف، اتنا حسد! ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، پٹی باندھ دو سب کی آنکھوں پہ، اور مجھے بھی باندھ دو تاکہ ٹینشن ہی ختم ہو۔ میں نے کبھی تم پر بند باندھے ہی نہیں، اور نہ ہی تمہیں قید کیا ہے، اور نہ ہی کبھی کوشش کی ہے اپنے پلو سے باندھنے کی، کیونکہ اگر جانے کے بعد نہ لوٹنے کا ڈر ہو تو اس سے بہتر ہے کہ میں جانے دوں۔ مگر یہ بھی تم جانتے ہو چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، لوٹ کر تمہارے پاس ہی آتا ہوں۔ یاہیر نے درمیان میں جملہ کاٹا تھا اور اداسی سے ہنسا تھا۔ سچ کہوں، میں کہیں نہیں جانا چاہتا، یہیں تمہارے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، پر ہم دونوں کے ارد گرد لوگ آتے رہتے ہیں اور وہ آئیں گے۔ زوریہ نے سمجھنے والے انداز میں مسکراتے ہوئے سر استباق میں ہلایا تھا۔ ہاں، فرق بس یہ ہے کہ میں تمہیں چڑھاتی نہیں ہوں اور تم مجھے چڑھاتے ہو، زوریہ نے نہ روٹھے انداز میں کہا۔ وہاں اس بڑے سے ہال نما کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف چار نفوس کی سانسوں کی آواز تھی جو محسوس کی جا سکتی تھی۔ یاہیر ان کے سامنے با اعتماد انداز میں کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب جو انداز اور اطوار اور اشکال سے بالکل اس جیسے لگتے تھے سامنے بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ لڑکی پسند ہے تو لازمی سی بات ہے، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل جائیں گے ان کے گھر، ان کا رہن سہن سب دیکھیں گے، انہیں بھی بلائیں گے۔ باقی جو ہمیں ان کی فیملی کے متعلق پتہ کروانا ہوگا ہم کروا لیں گے، اور وہ ہمارے متعلق ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو سامنے صوفے کے ساتھ لگی وہ اسٹائلش سی خاتون اور ان سے ملتی جلتی لڑکی نے حیرت سے انہیں دیکھا، جبکہ بے یقین یاہیر بھی تھا، لیکن جلد ہی اس کی حیرت خوشی میں بدلی اور خوشی سے ماں کی طرف لپٹ گیا۔ دیکھا مما، میں کہتا تھا نا، آپ لوگ فالتو میں کہتے ہیں بابا نہیں مانیں گے۔ وہ ہنسا اور بول کر ان کے پاس بھاگا تھا۔ انہوں نے خوشی سے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ مجھے خون اور خاندان عزیز ہے، مگر اپنے اکلوتے بیٹے سے زیادہ نہیں۔ میں تمہاری ہر جائز خوشی اور خواہش کا احترام کروں گا۔ تمہیں کیسے لگا کہ زندگی کے سب سے اہم معاملے میں یوں ہی تم پر فیصلہ تھوپ دوں گا؟ انہوں نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بابا، میرا یقین کریں، جب آپ بھی ملیں گے نا زوریہ سے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہ بہت پیاری لڑکی ہے بابا، وہ بہت اچھی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یاہیر کی بے ساختگی پر انہوں نے اسے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے یقین ہے بیٹے، تم نے پسند کی ہے تو وہ بہت اچھی ہوگی، مگر تم جانتے ہو میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک بار استخارہ ضرور کرواؤں گا۔ ان کے کہنے پر یاہیر پل بھر کو چونکا تھا، پر پھر مسکرا دیا۔ مجھے پورا یقین ہے بابا، وہاں بھی ہاں ہی ہوگی، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔